السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے سامنے میں خود کا لکھا خود ساختہ ایک آرٹیکل پیش کر رہی ہوں۔ ناظرین و قارئین اسٹوڈنٹ سبھی کے لیے کافی اہم ہے اور غور کرنے والی بات ہے۔ وہ ہے کہ میں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس کا نام ہے جہیز ایک گمبھیر مسئلہ۔ ظاہر ہے جو مہم چلائی جا رہی ہے، جو ہماری سرکار، میں بہار سے بلانگ کرتی ہوں اور بہار کے جو مکھیہ منتری نتیش کمار ہیں، انہوں نے بہت ہی سخت مہم چلایا ہے جس کا نام ہے جہیز پرتھا۔ تو جہیز ایک گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو میں بنا دیر کیے آپ لوگوں کے سامنے آرٹیکل خود کا لکھا پیش کرنے جا رہی ہوں۔ دھیان دیجیے گا، غور کیجیے گا، خود سے میں پڑھتی ہوں۔ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، عطیہ ثروت، شیخ پورہ پچنا، یہ میرا ایڈریس ہے۔ اخبار آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، یہ کیا؟ پہلے ہی صفحے پر جہیز کی وجہ سے بہو نے خودکشی کر لی، یا جہیز کی وجہ کر ساس نے بہو کو جلا کر مار ڈالا۔ آئے دن اس طرح کی خبروں سے صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ سخت سے سخت قانون کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں روز و شب ایسے واردات درپیش ہو رہے ہیں۔ لڑکے والے بارات لے کر تو آ گئے، لیکن انہیں ہزاروں شکایت، کھانا اچھا نہیں، انتظام ڈھنگ کا نہیں، جہیز میں ملنے والے ساز و سامان کم پڑ گئے، اور تخت پر بیٹھے دولہے راجا کا ڈرامہ شروع۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ موصوف اب نکاح کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہیں عین وقت پر موٹر گاڑی چاہیے، ورنہ میں بارات واپس لے کر جا رہا ہوں۔ لڑکی کے والدین کو دورے پہ دورہ آ رہا ہے۔ شادی کا گھر، خوشیوں بھرا ماحول ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ لڑکیاں خودکشی جیسے حرام موت کو اپنے گلے لگانے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ گاؤں میں اگر کوئی قانون داں ہوتے ہیں تو انہیں وہاں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ راست و انصاف کی دلیلیں دیں، لیکن وہ کیا دلیلیں دیں گے؟ وہ تو خود اس غلاظت میں پہلے سے ہی منتقل ہیں۔ کروڑوں کی دولت اپنی امیر زادی لاڈلی پر خرچ کر چکے ہیں، جن کی وجہ سے ہی تو ہمارا معاشرہ نجاست میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کسی امیروں کی بیٹیوں کی بارات ہے تو وہ 5 ستارہ ہوٹلوں میں اتری، اور بیچارے وہ غریب شخص جن کو 3 وقت کی روٹیاں بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتی ہیں، وہ بھلا کہاں سے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اتنا خرچ کر سکیں گے؟ لیکن ان لالچی کتوں کا کیا، جن کی تو آئے دن ہی فرمائش بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی موٹر سائیکل تو کبھی 4 پہیوں والی موٹر کار۔ لڑکیاں اگر میکے سے سسرال گئیں تو محترمہ ساس، نندیں اور جٹھانیاں کی نظریں ان کے زیورات و ملبوسات پر ہیں۔ نئے میکے سے کتنے زیور اور کیا کیا ساز و سامان لے کر آئی ہے، اور اب ہو گئے تھر کے تیر چلانا شروع۔ سسرال میں انہیں عجیب و غریب الفاظوں سے نوازا جاتا ہے۔ شوہر الگ انہیں ان کے باپ کی حیثیت یاد دلاتے ہیں، یعنی پورا کا پورا معاشرہ اس ناپاکی سے لبریز ہے۔ والدین اپنی حیثیت کے مطابق چند تحفے دیتے ہیں، جنہیں اب لڑکے والے ڈیمانڈ کے روپ میں وصول کرتے ہیں۔ حال ہی میں میرے گھر ایک خاتون خیرات مانگنے آئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے اور میری والدہ سے کچھ پیسوں کی طلب کی اور کہنے لگی کہ میری لڑکی کی شادی ہے، لڑکے والے 80,000 نقد کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جہیز کا سامان جو مجھ سے ہو سکے۔ مجھے یہ سن کر عجیب سا محسوس ہوا۔ میں تذبذب میں تھی کہ میری والدہ نے کہا، بہن جی آپ تو خود ہی غریب مسکین ہیں اور آپ سے جہیز کا مطالبہ، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ کی بیٹی کو وہ خوش رکھ سکتا ہے؟ جب اس کو آپ کی حالت دیکھ کر ترس نہیں آیا تو پھر آپ کے بچے کے لیے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ خاتون زار خطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ جوان لڑکی کو گھر میں کیسے رکھیں، آخر تو اس کا گھر بس جائے،
تو مجھے قرار آ جائے، اور میں کیا چاہوں گی؟ میری بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے تو عجیب طرح کے لوگ نظریں جمائے رہتے ہیں، اس لیے اسے گھر میں رکھتی ہوں۔ نہ باپ ہے اس کا، نہ کوئی بھائی، اس کی شادی کروں گی تو اسے گھر میں رکھتی ہوں۔ میں جو قریب بیٹھی خاتون کی ساری باتیں سن رہی تھی، سن کر میں آبدیدہ ہو گئی۔ کیا لڑکی ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ جدھر دیکھو مسئلہ لڑکی کا ہے۔ اگر لڑکیاں سیلف ڈیپینڈ، خود مختار ہونا چاہتی ہیں تو ان کی آبرو پر درندے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر شادی کر کے گھر بسانا چاہتی ہے تو جہیز جیسے ناسور کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہرکیف جہیز جیسی لا علاج بیماری ہے، اس سے معاشرے کو نجات دلانی ہوگی، لڑکیوں کو دینی و دنیاوی تعلیم دینی ہوگی، اور میری لڑکوں کے والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے کی اچھی تربیت کریں تاکہ دینی راہ پر چل کر اپنی ازدواجی زندگی کے فرائض کو خوش اسلوبی سے نبھائیں، نہ کہ ان کا گھر توڑنے میں ان کی مدد کریں۔ دولت کی لالچ میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ ہنستا کھیلتا گھر اجڑ جائے۔ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں یہ روز کا معمول ہے۔ وہاں تک لوگوں کی نظر پہنچتی نہیں، اور جن پر یہ فرض ہے کہ وہ اس بات پر اختلاف کریں تو وہ بیچارے خود ہی اس مرض کا شکار ہیں۔ انہی کی وجہ سے متوسط طبقوں میں بھی عام ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی ہے۔ کافی رقم و رقومات نقدی 10 لاکھ 20 لاکھ، بنگلہ، گاڑی، ٹی وی، فریج وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں کو توازن کرنے میں مدد ملی، شہ ملا، اور اس کے نتائج بہت ہی برے ہو رہے ہیں۔ غریبوں کے گھر تو اچھے رشتے بھی نہیں آتے، چاہے لڑکی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، صوم صلات کی پابند ہو، معاشیاتی ہنر ہو، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ میری بیٹی کی صورت میں نہیں کوئی کمی، لیکن میری بیٹی کی صورت میں نہیں کوئی کمی، لیکن نقد کی بات آتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین و قارئین، دل چھو جانے والا اور بہت ہی بہترین اسپیچ ہے، لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے نصاب میں بھی شامل ہو سکتا ہے یہ آرٹیکل میرا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو۔